انسانوں میں سے اور جنات میں سے ایک شیطان. تو شیطان دونوں میں بھی ہے، انسانوں میں سے بھی ہوگا، جنات میں سے بھی ہوگا. بہت سارے لوگ یہ تصور کر کے بیٹھے رہتے ہیں شیطان کا مطلب دو بڑے سینگ والا ہوگا، بکرے کی منڈی والا ہوگا، لمبے بالوں والا ہوگا. شیطان کی ایسی کوئی شکل نہیں. کون ہے جو تمہیں اچانک بیٹھے بیٹھے بری خواہشات لا کر کے اس میدان میں لے چلا جاتا ہے؟ وہ شیطان ہے جو تمہارے ساتھ لگا ہوا ہے. تم اچھے بھلے تھے، مسجد میں بیٹھے ہوئے تھے، اٹھ کر کے گئے، پھر خرافات دماغ میں آئی، چلنا ہے فلاں جگہ پر گناہوں کے اڈے پر. کون لے کر کے گیا تمہیں؟ دو، یا تو ایک غائب لے کر کے جا رہا ہوگا. اب شیطان کی دو قسمیں بیان کی گئی ہیں قرآن میں، ایک انسانوں میں سے اور ایک جنات میں سے. اور آپ نے سورہ ناس میں پڑھا ہوگا آخری آیتیں جو ہے الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس. اس شیطان سے اللہ کی پناہ جو لوگوں کے سینوں میں دلوں میں وسوسے پیدا کرتا ہے. وہ کون ہے؟ من الجنۃ والناس، جنات میں سے اور انسانوں میں سے. اور اسی طرح بھی میں نے جو آیت پڑھی اللہ فرماتا ہے وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا شَيَاطِينَ الْإِنسِ وَالْجِنِّ. ہم نے ہر نبی کے ساتھ ایک دشمن پیدا کیا، انسانوں میں سے اور جنات میں سے ایک شیطان. تو شیطان دونوں میں بھی ہے، انسانوں میں سے بھی ہوگا، جنات میں سے بھی ہوگا. بہت سارے لوگ یہ تصور کر کے بیٹھے رہتے ہیں شیطان کا مطلب دو بڑے سینگ والا ہوگا، بکرے کی منڈی والا ہوگا، لمبے بالوں والا ہوگا. شیطان کی ایسی کوئی شکل نہیں. شیطان تمہارے قریبی دوست کی شکل میں بھی آئے گا، جو تمہارے آس پاس ہیں ان میں سے کوئی شیطان ہو، اچھی شکلوں میں بھی ہوگا. اور جنات میں سے جو شیطان ہے وہ غائب ہوگا. لیکن یہ دونوں ہماری زندگی پر بہت اثر کرتے ہیں، بہت بری طرح سے اثر کرتے ہیں. یہ مسلسل خیر کے راستے سے ہمیں بھٹکانے کی کوشش کرتے ہیں. یہ نمازیں ہیں تمہاری، یہ دعائیں ہیں اور بزرگوں کی صحبتیں ہیں جو ان شیطانوں سے تمہیں بچا رکھی ہیں. ورنہ ان سے مقابلہ کرتے کرتے آدمی کتنے تو گمراہ ہو گئے، بھٹک گئے. کون ہے جو تمہیں اچانک بیٹھے بیٹھے بری خواہشات لا کر کے اس میدان میں لے چلا جاتا ہے؟ وہ شیطان ہے جو تمہارے ساتھ لگا ہوا ہے. تم اچھے بھلے تھے، مسجد میں بیٹھے ہوئے تھے، اٹھ کر کے گئے، پھر خرافات دماغ میں آئی، چلنا ہے فلاں جگہ پر گناہوں کے اڈے پر. کون لے کر کے گیا تمہیں؟ دو، یا تو ایک غائب لے کر کے جا رہا ہوگا یا تو ایک کوئی حاضر ہوگا. حاضر ہوگا تو تمہارا دوست ہوگا، غائب ہوگا تو وہ جن ہوگا. یہ دونوں میں سے کوئی ایک تمہیں لے کر کے جا رہا ہے اور تم بھٹک گئے، بہک گئے. میرے عزیزوں، ان سے مقابلہ کرنے کے ہی لیے اس دنیا میں ہمیں بھیجا گیا. اور اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں یوں فرماتا ہے اہبطوا فإن لکم ما سألتم. نہیں، پہلے پارے کی آیت ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ یوں ارشاد فرماتا ہے آدم علیہ السلام اور حضرت حوا کو جب جنت سے اتارا گیا تھا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ. تمہارے لیے ایک مقررہ مدت تک یہاں پر ہم بھیج رہے ہیں دنیا میں، اور ہر ایک کو ایک کا دشمن بنا کر کے بھیج رہے ہیں. یعنی شیطان کو انسان کا دشمن بنا کر کے بھیجا گیا ہے. اس سے مقابلہ کرتے رہو اور واپس تمہیں ہمارے پاس آنا ہے اور ہم تمہارے اعمال کا سوال کریں گے. یہاں ہمیں جو بھیجا گیا ہے، مسلسل ہر دن ہم لڑائی میں موجود ہیں، ہر دن ہم لڑائی میں ہیں. اپنے ذہن میں موجود خیالات سے لڑ رہے ہیں، اپنے آس پاس کے حالات سے لڑ رہے ہیں. اور اگر یہ دشمن نہ ہوتا تو آپ اللہ کی ذات پر یقین کیسے کرتے؟ اس کی بارگاہ میں جھکنے کی اور دوڑ کر کے آنے کی آپ کے اندر جو تمنا ہے وہ کہاں رہ جاتی؟ اسی لیے میں نے شروع میں ہی کہا اگر دشمن نہ ہو تو آدمی ڈھیلا پڑ جاتا ہے اور اسے کسی چیز کی حاجت ہی نہیں رہتی، ضرورت ہی نہیں ہوتی. میں نے ایک دانشور سے پڑھا تھا، جاپان والے لوگ، یہ توجہ سے سنیے، مچھلی کھانے کے بڑے شوقین، اور ویسے بھی اس طرح کے یہ جو لوگ ہیں چائنیز ٹائپ کے، ان کے ہاں مچھلی کا رواج زیادہ ہے. لیکن جاپانی لوگوں کا ان کی ایک عادت یہ تھی کہ وہ تازی مچھلی کھاتے تھے. تو ہوتا یہ کہ سمندر سے مچھلیاں پکڑ کر کے لانے تک وہ باسی ہو جاتی، مر گئی ہوتی، کیونکہ 2 دن 3 دن کے بعد مچھوارے آتے تھے بڑی مچھلیاں لے کر. تو اب اس کے لیے ان لوگوں نے ایک دوسرا طریقہ اختیار کیا.
کہ نہیں تازہ مچھلی کھانی ہے تو ایک بہت بڑے ٹینکر جہاز کے سمندروں میں بھیجے گئے، اس میں پانی رہتا تھا، مچھلیاں سمندر سے پکڑی جاتی تھی اور پانی میں ڈال دی جاتی تھی، اور پانی میں ڈالنے کے بعد وہ پانی میں تیرتی رہتی تھی تو زندہ رہتی، اور جب ساحل پر آتے تو ابھی مچھلیاں زندہ ہی رہتی تھی، مری ہوئی باسی نہیں ہوتی تھی۔ تو یہ چند دن تک چلا، لیکن یہ بھی فیل ہو گیا۔ کیوں؟ وجہ یہ تھی کہ لکھنے والے نے لکھا ہے کہ وہ مچھلیاں جو سمندر میں تیرتی تھیں اس طرح سے یہ ٹنکی میں نہیں تیر رہی تھی، یعنی چھوٹی جگہ تھی، پانی الگ تھا، تو وہ بھی سست ہو جاتی تھی، کاہل ہو جاتی تھی، زندہ تو رہتی تھی لیکن کاہل رہتی تھی، سست، اور یہاں آنے تک سست مچھلیاں ہوتی تھی۔ تو جاپانی لوگوں نے یہ کہا کہ سست مچھلیاں کھانے سے ہماری طبیعت میں بھی سستی زیادہ نہ آ جائے، ہمیں ایکٹیو چاہیے، حرکت والی۔ جانتے ہیں اس کے بعد انہوں نے ایک تیسرا طریقہ اختیار کیا، کہا کہ بہت بڑے ٹینکر کو تو لے جایا جاتا ہے مچھلیاں پکڑنے کے لیے، اب یہ حرکت میں نہیں رہتی، ایک دن دو دن کے بعد یہ ڈھیلی پڑ جاتی ہیں، تو ایسا کیا گیا ایک شارک مچھلی کو بھی پکڑا گیا چھوٹی، اور اس کو اس میں ڈالا گیا، اور چھوٹی مچھلیاں جو ہے اسی سے تو بھاگتی ہیں سمندر میں کہ یہ اپنا لقمہ بنا لیتی ہے، تو یہ شارک مچھلی ان کو دوڑاتی رہتی، جتنے کھا لی اور جتنے بچ گئے وہ ساحل پر آنے تک بالکل ایکٹیو حرکت والی مچھلیاں ہوتی تھی، ان کو لے کر کے جاپانی لوگ کھایا کرتے تھے۔ تو اس دانشور نے کہا یہ واقعہ لکھ کر کے کہ یہ شارک مچھلی اس لیے چھوڑی گئی تھی کہ ان کو ایکٹیو رکھا جائے، حرکت میں رکھا جائے، اور یہ دوڑتی رہتی اور زندہ بھی رہتی، دوڑتی بھی رہتی۔ وہ دانشور کہتا ہے اسی لیے ہر ایک کی زندگی میں ایک شارک کا ہونا ضروری ہے، تاکہ وہ اسے دوڑاتا رہے اور وہ بھاگ کر کے اللہ کی بارگاہ میں آتا رہے۔ ہم سب کی زندگیوں میں ایک دشمن ہوتا ہے، اور اس دشمن کے ہوتے ہی ہم لوگوں کے اندر اللہ تعالیٰ کی طرف دوڑنے کا خیال آتا ہے، رب تعالیٰ کی پناہ مانگنے کا بار بار یہ احساس ہوتا ہے۔ آپ خود اپنی زندگیوں میں محسوس کرتے ہوں گے، ہم جس کے پاس بھی جاتے ہیں، کسی سے ملاقات کیا، کسی کے گھر میں گیا، سب سے پہلے وہ دعا کی درخواستیں کرتے ہیں۔ کیوں میاں؟ آپ خود بھی تو دعا کرتے ہیں، ہمیں دعا کی درخواست کیوں کرتے ہیں؟ اور پھر اگر تفصیل سے کہیں گے تو یہی کہیں گے کہ حضرت فلاں معاملات میں بہت گھر گیا ہوں، لوگوں کی نظر بہت ہے، آپ دعا کریں، اللہ بری نظر سے بچائے۔ یہ کامن دعا ہے، سب کے لیے ہے، یعنی سب کو احساس ہے کہ کچھ لوگوں کی بری نظر ہے۔ بری نظر کا یہ تمہارے اندر جو احساس آیا، یہی احساس تمہیں اللہ کی بارگاہ میں پناہ مانگنے پر لے آتا ہے، اللہ کے قریب ہو جاتے ہو، اور اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے بھی تمہیں مایوس نہیں کیا۔ قرآن میں اللہ فرماتا ہے فَلَا تَخْشَوْهُمْ وَخْشَوْنِي، ان سے مت ڈرو، مجھ سے ڈرتے رہو۔ لیکن ہے کہ اللہ کے پاس تو آؤ، دشمن تو ہیں تمہارے لیکن ڈرو مت۔ اللہ فرماتا ہے میرے دربار میں آؤ۔